ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کسی چیز میں مزہ آتا ہی نہیں۔ اگر سجدے کی لذت کی بات کروں، اور اب مجھے اس گفتگو کی لذت محسوس ہو رہی ہے، تو اب طبیعت کسی اور طرف کھنچ رہی ہے۔ سجدے کی لذت آپ دیکھیے، جب انسان زخموں سے چور ہوتا ہے تو پانی مانگتا ہے۔ اگر اس نے پیٹ بھر پانی پی کر بھی وہ زخمی ہوا ہے تو بھی وہ پانی مانگتا ہے، کیونکہ زخم انسان کو پیاسا بنا دیتے ہیں۔ جو 3 دن کا پیاسا حسین تھا، زخموں سے چور ہوئے ہیں، غم سے نڈھال ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پانی نہیں مانگا، اولاد کا چہرہ نہیں مانگا، بیوی بچوں کا چہرہ نہیں مانگا، سکینہ کا چہرہ نہیں مانگا، ام رباب کا چہرہ نہیں مانگا، بلکہ اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کر کے بتا دیا، جن کو لذت سجدہ مل جاتی ہے پھر وہ ہر چیز سے زیادہ سجدے کو اہمیت دیا کرتے ہیں۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ بلکہ ایک حدیث پاک تو یہاں تک ہے، اللہ تعالیٰ قدموں سے پاک ہے، اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، لیکن ایک حدیث پاک ہے، وہ اس کا شمار حدیث متشابہات میں ہو سکتا ہے، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم سجدہ کرتے ہو تو گویا کہ تم قدرت کے قدموں میں سر رکھتے ہو۔ جب تم سجدہ کرتے ہو تو قدرت کے قدموں میں تمہارا سر ہوتا ہے، حالانکہ اللہ قدم سے پاک ہے۔ تو جیسے اس کے وجہ منیر کی تعریف کی جاتی ہے، ویسے ہی جو ہے قدرت کے قدم کی بھی تعریف کی، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، جیسے ید اللہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ سوچو تو صحیح، ایک مسلمان کا سر کتنا قیمتی ہے، کتنا قیمتی ہے۔ تو آئیے آج سے عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کبھی نماز نہیں چھوڑیں۔ کتنے لوگ اللہ کے گھر میں وعدہ کرتے ہیں؟ وعدہ کرو کہ بھی تو پڑھنا پڑے گی، نہیں کرو گے تو ہی پڑھنا پڑے گی۔ تھوڑا ہاتھ ذرا میں بھی تو دیکھوں، ذرا فرشتے بھی گواہ ہو جائیں۔ ہاں، جو پڑھتے ہیں وہ بھی اٹھا لینا ذرا اصول برکت کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ ابھی آپ نیچے کیوں کرتے ہیں؟ اے اللہ، آج سے ہم سب تیرے گھر میں وعدہ کرتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ صرف تیری اور تیرے حبیب کی رضا کے لیے ادا کریں گے۔ ایک اور وعدہ، اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز چھوڑتا ہے وہ 15 بلاؤں میں گرفتار ہوتا ہے۔ کتنی بلاؤں میں؟ 15۔ 6 بلائیں اسے دنیا میں آتی ہے، 6 بلائیں اسے دنیا میں آتی ہے، اور 6 بلائیں اسے موت کے وقت آتی ہے۔ کتنی ہو گئی؟ 6 بلائیں دنیا میں آتی ہے اور 3 بلائیں اسے موت کے وقت آتی۔ کتنی ہو گئی؟ 9۔ 3 بلائیں اسے قبر میں آئے گی۔ کتنی ہو گئی؟ 12۔ 3 بلائیں اسے قیامت کے دن آئے گی۔ کتنی ہو گئی؟ 15۔ 15 بلاؤں میں، 15 مصیبتوں میں وہ گرفتار ہوگا جو بندہ نماز کو ترک کرے گا۔ محدثین نے ترک جماعت پر بھی یہ حدیث لائے ہیں، اور بعض لوگوں نے ترک صلاۃ پر بھی یہ حدیث لائے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 15 مصیبتیں اس پر نازل ہوگی، اور پھر یہ اس رسول کا فرمان ہے، ان کی زبان سے جو نکلا ہے وہ ہو کر کے رہا، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ حضور نے کہہ دیا بے نمازی کو 15 مصیبت آئے گی تو آئے گی۔ اب دنیا کی کوئی طاقت اس مصیبت سے بے نمازی کو بچا نہیں سکتی۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر حضور کے کہنے پر آپ کو اعتماد نہیں ہے تو آپ کا کلمہ پڑھنا آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ مسلمان تو مسلمان، کافروں کو بھی اعتماد تھا کہ حضور جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں۔ ان کے دشمنوں نے بھی ان کی بات پہ اعتماد کیا۔ ان کے دشمنوں میں بدترین دشمن ابن خلف ہے، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میں تجھے قتل کروں گا۔ حضور نے کیا کہا تھا؟ میں تجھے قتل کروں گا۔ وہ لرزتا رہتا تھا کہ محمد عربی مجھے قتل کر دیں گے۔ اگر آپ کو یاد رکھنے تو یہ بات یاد رکھیں، حضور نے اپنی زندگی میں کسی کو قتل نہیں کیا سوائے ایک آدمی کے، وہ ابن خلف ہے حضور نے جس کو قتل کیا۔ لیکن انداز قتل بھی دیکھیں، رحمت للعالمین کا، نہ اس کی گردن اڑائی، نہ اس کا خون نکالا، نہ اس کو خراش آئی، کچھ نہیں۔ حضور نے قتل کی شان سے کیا۔ جب ابن خلف سامنے آیا
تو اللہ کے رسول نے اس کو نیزہ چبا دیا، صرف نیزہ چبا دیا. پورے میدان میں وہ جو ہے وہ بدر کے میدان میں کودتا پھر رہا تھا، ہائے محمد نے مجھے قتل کر دیا، مجھے قتل کر دیا. چونکہ بہت بہادر تھا وہ، اور عرب کے لوگ بڑے بہادر ہوا کرتے تھے. تو ابو جہل نے کہا کہ عورتوں کے جیسے کیا تو جو ہے وہ کود پھان مچا رہا ہے اور واویلا کر رہا ہے. انہوں نے نیزہ ہی تو چبویا ہے. کہا کہ تجھے نہیں پتا ابو جہل، تجھے نہیں پتا، وہ محمد کی بولی ہے. انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا، یہ تو نیزہ چبویا ہے، اگر تھوک دیتے تو بھی میں قتل ہو جاتا. یہ حضور ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا.